نبیوں کا نبی آج تڑپتا بھی بہت ہے. خود حیدر و بطول بھی شکست کا ذکر ہے کہ عباس رمضان سے جبار گرا ہے. تو گرا کیا ہے؟ جبار یزیدی ہے، بے پردہ کھڑی ہے. جبار یزیدی ہے، بے پردہ کھڑی ہے، بے غیرت کی وہاں بھیڑ پڑی ہے. اسلام کی غیرت کی رفتار کھڑی ہے اور جنت کا بازار ہے. عباس نہیں ہے، تیرا صحیح بازار ہے، عباس نہیں ہے. جبار یزیدی ہو کے شام کا بازار سجاد کے ہمراہ چلے دارانی کہیں. عباس کی ہمشیر کا سموت پر کی بنی ہے، وہ ذات کے خطبات کے قرآن جلی ہے. اس طرح ہے وہ حیدر کی حقیقت میں علی ہے. تیری نو ہے آنا حقیر ہوں میں، بس تیرے ہی کرتا تو فقیر ہوں میں. سگے کرے حیدر ہوں، میرا یزدان علی ہے. نام لیوا ہوں علی کا، نام لیوا ہوں علی کا. بس جلال ہے جس کا شیر نادر کی ہے تحصیل، میرا امام علی ہے. اور لکھتا ہوں قصیدہ کہ لفظ دیتا ہے حیدر میرے باپ کا احسان، میرا نام علی ہے. اور جسے تم جان نہ پاؤ کبھی پہچان نہ پاؤ اور ماننا چاہو بھی تو کبھی جان نہ پاؤ. علی تیرا علی میرا علی حق کا علی ہے. میرا ہاتھ بلند کر کے کہے وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العزیز الغفار الذی لا تدرکہ الابصار ولا تهویہ الاقدار. الصلاۃ والسلام علی الرسول المختار ابی القاسم محمد وعلی آلہ الاطہار الاخیار الابرار الذین اسمهم مکتوب علی الاحجار وعلی اوراق الاشجار وعلی اجنحة الاطیار. ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الاشرار من یوم عداوتهم الى یوم یئس فیہ الکفار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الاعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. نعرہ تکبیر. مل کے آواز بلند جواب میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. سامعین کرام قدر، عاشقان ذات مصطفیٰ، موالیان ولی انما اور عزاداران مظلوم کربلا، توجہ ہے بتا. ختمی مرتبہ
صاحب صفات حمیدہ بی بی آمنہ کے نور دیدہ اور اللہ کے برگزیدہ نبی کا فرمان ذیشان ہے، من صلی علیہ وعلی آلہ، جو شخص مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھتا ہے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج کے دن پیدا کیا ہو۔ بڑی نوازش، بہت مہربانی، توجہ ہے اللہ کی۔ آج میری مجلس کا جو عنوان ہے، یقیناً روزانہ بھی آپ فضائل علی ابن ابی طالب بھی سنتے چلے آئے ہیں، لیکن آج میں وہ فضائل پڑھنے لگا ہوں کہ جو فارسی زبان کا ایک قصیدہ ہے، فارسی زبان کا ایک قصیدہ ہے جو شب عاشور واپسی پر یہ جتنے بھی نوجوان ہیں یہ پڑھتے چلے آتے ہیں، اور جو سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، وہ میرے سامنے تشریف فرما ہے، تو میں اسی سے مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ من قال فینا بیتن، جو ہماری شان میں ایک شعر کہتا ہے، من قال فینا بیتن، جو ہماری شان میں ایک شعر کہتا ہے، بن اللہ لہ تعالی فی الجنہ، جو ایک بیت کہے اس کے بدلے میں اللہ جنت میں اس کے لیے ایک بیت بناتا ہے۔ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بیت بناتا ہے، ایک گھر بناتا ہے۔ میں اللہ اکبر، اس توجہ کا بہت شکریہ۔ ایک شعر کے بدلے میں ایک شعر بناتا کون ہے؟ کتابیں دیکھ لیں، بن اللہ تعالی، اللہ بناتا ہے، اللہ بناتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ بناتا ہے۔ اب مجھے خبر نہیں کہ آل محمد کی مدح میں شعر کہنے والا کتنا مقدر کا سکندر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کو جب اپنا گھر بنوانا ہو تو ابراہیم اور اسماعیل سے کہتا ہے کہ تم میرا گھر بناؤ، لیکن جب مدح آل محمد میں شعر کہا جاتا ہے تو اس شعر کہنے والے کے لیے اللہ اپنے دست قدرت سے گھر خود بناتا ہے۔ بہت مہربانی، اللہ اکبر۔ ہاں اچھا، اللہ گھر بناتا ہے، کتنے مرلے کا بناتا ہے؟ کتنے مرلے کا؟ توجہ میں ادھر ہے، کتنے مرلے کا؟ 14 مرلے کا؟ 72 مرلے کا؟ نہیں، آؤ، میرے مولا فرماتے ہیں اوسع من الدنیا 7 مرات، اس دنیا سے 7 گنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک بدلے، ایک شعر کے بدلے میں ایک گھر، اور وہ کتنا وسیع، اس دنیا سے 7 گنا بڑا۔ اور جب بن جاتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بس بن گیا، وہاں پڑا ہے؟ نا، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے جب تک اس گھر والا ادھر آ نہیں جاتا بس تم اس کے طواف میں رہو۔ ہاں، یہ ہے مدح اہل بیت میں شعر کہنے کا اجر۔ اللہ اکبر، میرے سامنے اس
مجلس میں اللہ جانے کتنے شعراء بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر. بہرحال یہ ایک قصیدہ جو پڑھا جاتا ہے میں آغاز کرنے لگا. توجہ ہے مطلب. فرمایا شیر درے کبریا کیست بغیر از علی. اللہ اکبر اللہ اکبر. شیر درے کبریا کیست بغیر از علی. فرمایا علی کے علاوہ کون ہے جو اللہ کا شیر ہے. علی کے علاوہ کون ہے جو اللہ کا شیر ہے, جو اسد اللہ ہے. اسی اسد اللہ کا ترجمہ ہے شیر درے کبریا. اللہ اکبر. ہاں تو یہ لقب کب ملا اسد اللہ علی ابن ابی طالب کو؟ رسالت آپ معراج کا تشریف لے گئے اور وہاں میرے رسول مولا نے کتابیں پڑھ کے دیکھی, ایک نوری شیر کو دیکھا. ایک نوری شیر کو, اس دنیا کا نہیں. اللہ اکبر. اور وہ نور کی زنجیر میں بندھا ہوا تھا. رسالت میں آپ فرماتے ہیں میں جب بھی آگے بڑھنے کا ارادہ کرتا وہ سامنے آ جاتا. مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہا. میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں پھر وہ آگے آ جاتا ہے. میں پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں وہ پھر آگے آ جاتا ہے. میرا راستہ روکتا تھا. اب رسالت میں آپ کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور ہاں یہ ذہنوں میں رہے, جہاں بھی کہیں اگر رسول جبرائیل سے کچھ پوچھتے ہوئے نظر آئے یہ نہ سمجھنا کہ رسول جانتے نہیں تھے. ہاں جانتے تھے لیکن بات کو آگے بڑھانے کا ایک سلیقہ ہے. اچھا چلو رسالت میں آپ کی حد تک جی نہیں مانتے جی وہ عالم الغیب نہیں ہے. اللہ تو عالم الغیب ہے. بولے اللہ عالم الغیب ہے. جب اللہ عالم الغیب ہے اللہ نے جناب موسیٰ پہ سوال کیوں کیا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں مصلحت ہوتی ہے. تو رسالت میں آپ نے یہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ لگتا ایسے ہے کہ آپ جب یہاں آئے ہیں تو آپ کے پاس اس دنیا کی جہاں سے آپ آئے ہیں عالم ناسوت کی کوئی چیز ہے آپ کے پاس. اللہ اکبر. کوئی چیز ہے آپ کے پاس وہ اسے دے دیں. رسالت نام نے جب دیکھا تو اپنے ہاتھ میں انگشتری نظر آئی, انگوٹھی نظر آئی. آپ نے وہ اتار کے بڑھا دی, اتار کے اسے دے دی, اسے بڑھا دی. اس نے راستہ چھوڑ دیا. رسالت نام نے جہاں جہاں جانا تھا گئے. واپسی ہوئی معراج سے. توجہ معراج سے واپسی ہوئی. سب سے پہلے علی ابن ابی طالب آئے ملنے کے لیے, حالات سننے کے لیے. توجہ میرے محترم سامعین. اور جب آئے تو سب سے پہلے علی ابن ابی طالب نے وہ انگوٹھی رسول کے سامنے رکھ دی. رسالت مآب نے دیکھ کے مسکرائے اور کہا جزاک اللہ فی الدارین یا اسد اللہ, اے اللہ کے شیر اللہ تجھے دارین میں جزائے خیر دے. بہت مہربانی. ہاں تو تب سے یہ لقب ملا. اللہ اکبر. اسد اللہ الغالب, غالب اللہ کل غالب, ہر ایک پر غالب ہو کے حملے کرنے والا اللہ کا شیر. ہاں اچھا علی ابن ابی طالب کا ایک صحابی اسی سفر پہ گیا, صحرائی سفر تھا. کہنے لگا مولا میں جا رہا ہوں تو مجھے ہو سکتا ہے صحرا کا سفر ہے کوئی چیز مل جائے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا اس سے سامنا ہو تو مجھے کھا نہ جائے, بڑا خوف زدہ ہوں. اللہ اکبر. علی ابن ابی طالب مسکرائے, فرمایا گھبرا نہیں, جا
اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں تیرا سامنا جنگل میں ایک شیر سے ہوگا. تیرا سامنا جنگل میں ایک شیر سے ہوگا اور جیسے ہی وہ سامنے آئے بس اسے یہی کہنا کہ اللہ کا شیر کہہ رہا تھا کہ راستہ چھوڑ دے. اللہ کا شیر کہہ رہا تھا راستہ چھوڑ دے. اب وہ کہتے ہیں وہ چلا تو راستے میں وہ ملا جیسے علی نے پیغام دیا تھا ویسے ہی دیا, اس نے راستہ چھوڑ دیا. اور وہ کہتا ہے اب واپسی پہ آ کے مولا کو بتا رہا ہے نا کہ مولا فرمایا پھر کیا ہوا؟ مولا میں نے آپ کا پیغام دیا تھا بس وہ ہٹ گیا. اللہ اکبر. بھئی کیسے نہ ہٹتا؟ امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جس پہ ہر شے کی اطاعت واجب, ہر شے پہ جس کی اطاعت واجب ہے اسے امام کہتے ہیں. اس نے راستہ چھوڑ دیا. فرمایا پھر مولا پھر اس کے بعد وہ 5 دفعہ ہم کرتے ہوئے واپس چلا گیا. مجھے نہیں سمجھ آیا اس نے 5 مرتبہ یہ کیا کیا. توجہ میرے محترم سامعین, تو میرے مولا فرماتے ہیں تو کیا سمجھے گا تو امام ہے؟ میں ہوں امام جس کے پاس ہر جانور کی بولی کا علم ہے. مولا اس شیر نے کیا کہا؟ فرمایا اس شیر نے آپ کو یہی کہا تھا کہ جب مدینے جانا علی ابن ابی طالب اسد اللہ کو میرا سلام کہنا. علی ابن ابی طالب اللہ کے شیر کو میرا سلام کہنا. ابن ام مصطفیٰ. توجہ, بلکہ ایک آیت پڑھ دوں تاکہ مزید ثابت ہو جائے کہ اسد اللہ ہے ہی علی. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ اکبر. فرمایا اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے حملہ کرتے ہیں, لڑتے ہیں, مقاتلہ کرتے ہیں. اور جب تفسیر اہل بیت میں دیکھا تو پھر پتا چلا کہ ھذا ہوا علی ابن ابی طالب. سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے علی ابن ابی طالب میدان میں لڑتے تھے, یا پھر جناب حمزہ. فرمایا اسد اللہ و اسد الرسول ہی. علی صرف اللہ کا نہیں, اللہ کا بھی شیر ہے, رسول کا بھی شیر ہے. اللہ اکبر. بنیان مرصوص, سیسا پلائی. آج پاکستانی فوج اللہ اکبر اپنا ماٹو بنایا ہوا ہے بنیان مرصوص. اس کا مطلب ہے تمہارے بھی علم میں ہے کہ اگر کسی میدان کو فتح کرنا ہو تو وسیلہ علی کو بنانا پڑتا ہے. اللہ اکبر. ابن ام مصطفیٰ بغیر علی. فرمایا مصطفیٰ کے چچا کا بیٹا سوائے علی کے کون ہے؟ اللہ اکبر. اور یہ وہ لقب ہے, وہ جملہ ہے جو علی ابن ابی طالب اکثر منبر پہ فرمایا کرتے تھے کہ انا علی ابن ابی طالب. میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. انا ابن ام المصطفیٰ. میں مصطفیٰ کے چچا کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. آج کہتے ہو کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. بھلا کوئی بیٹا اپنے کافر باپ کا نام لے کے بھی فخر کرتا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں نہیں, ٹوٹا پھوٹا نعرہ نہیں چلے گا. مل کے
علی کا نام ہوتا ہے، علی کا نام ہوتا ابھی خیبر مل کے ابن ام مصطفیٰ کی بغیر از علی. جی حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا، توجہ، کلمہ نہیں پڑھا تھا، رسول کا نکاح تو پڑھا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں کلمہ نہیں جی، رسول کا کلمہ نہیں، رسول کا نکاح تو پڑھا ہے. پوری برادران اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہے تاریخ کی کہ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، اللہ نکاح پڑھا. چلے ہو سکتا ہے برادران اہل سنت تشریف فرما ہو، ان سے پوچھ لیجیے گا، یا اگر آپ میں سے کوئی اپنے کسی دوست کی شادی پہ گیا ہو، برادر اہل سنت کی شادی پہ، وہاں جا کے وہ نکاح خان جب نکاح پڑھتا ہے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس دولہے سے کہتا ہے کلمہ تو سنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے پہلے وہ سنتا ہے کہ کلمہ تو سنا. اللہ اکبر. جب وہ کلمہ سناتا ہے پھر اس کے بعد نکاح پڑھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمہاری شریعت کے مطابق رسول کا نکاح ابو طالب نے پڑھا، اس نے تو کلمہ سنا ہوگا، اور آپ کہتے ہو پڑھا ہی نہیں. اللہ اکبر. اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح خان مسلمان نہیں ہے، کافر ہے معاذ اللہ، تو پھر یہ سنت رسول ٹھہری نا. پھر اپنے اپنے نکاح مولویوں سے نہیں، کسی کافر سے پڑھایا کرو. اللہ اکبر. منبع جود و سخا کیس بغیر از علی. اللہ اکبر. فرمایا جود و سخا کا، جود و سخاوت کا منبع یعنی سرچشمہ. منبع کہتے ہیں چشمے کو، چشمہ جہاں سے پانی پھوٹتا ہے. توجہ. اور علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے کہ جس سے جود و سخا پھوٹتا ہے. اللہ اکبر. ہاں جود و سخا. علی اچھا امام کی معرفت پہ بات ہو رہی ہے نا، آپ پڑھ کے دیکھیں. امام کی 50 سے لے کے 500 تک صفات ہیں، اور ان میں ایک صفت ہے کہ الامام اسخن الناس. آدم سے لے کے شب محشر تک آنے والے ہر آدمی سے زیادہ سخی ہوتا ہے امام. ہاں اسخن الناس، الناس انسان یعنی تمام انسانوں. کہہ دوں ایک جملہ ہے توجہ بھائی، اس سے بڑھ کر سخی کون ہوگا جو ایک روٹی مانگنے آیا اور اس نے اونٹوں کی قطار دے دی. اللہ اکبر. منبع جود و سخا کیس بغیر از علی. شوہر خیر النساء کیس. اللہ اکبر. بغیر از علی. کیا سمجھتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کی جناب سیدہ سے یہ وہ فضل ہے، فضیلت ہے جس پہ اکثر ممبر پہ بیٹھ کے علی ابن ابی طالب فخر کیا کرتے تھے کہ میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں کہ جس کی زوجہ زہرا ہے. اور ہاں آدم علیہ السلام گھبرا تو نہیں رہا. آدم علیہ السلام سے عصمت کا سلسلہ شروع ہوا، معصوم، اور امام زمانہ تک. یعنی میں نے کس
کسی کا نام نہیں لیا آدم کے علاوہ اور امام زمانہ تک. یہ سارا حجیت کا جو سلسلہ ہے، عصمت کا جو سلسلہ ہے، یعنی اس میں نبی بھی ہیں، اس میں رسول بھی ہیں، اس میں 11 امام بھی ہیں. توجہ، یعنی آدم سے لے کے امام زمانہ تک کسی کی زوجہ معصوم نہیں ہے، کسی کی زوجہ، حتیٰ کہ ہمارے خود رسول کی زوجہ. اللہ اکبر. یعنی یہ شرف ہے تو صرف علی بن ابی طالب کا ہے. ہاں، اور عقد کہاں ہوا؟ اوپر عرش پہ. آئے تھے نا رؤسا، یا رسول اللہ اپنی بیٹی ہم سے بیان ہے. اللہ اکبر. تو کیا کہا تھا میرے رسول نے جب تنگ آ گئے، جواب دے دے آخر میں کیا کہا کہ بس اللہ اکبر، آج کی شب آسمان سے ستارہ جس کے گھر اترے گا. اللہ اکبر. ہاں، بطول کی شادی اس سے ہوگی. اب ہوا کیا؟ آؤ آج سیدہ فاطمہ کی تسبیح کی حقیقت بھی بتانے لگا. آسمان سے ستارہ ٹوٹا. اللہ اکبر. یہ حادثہ نہیں تھا ہاں کہ اچانک یہ ٹوٹ پڑا، نہ، باقاعدہ پروگرام سے وہاں سے چلا. علی ابن ابی طالب کے گھر کا سفر کرنے کے لیے. ہمارا تو یہی عقیدہ ہے نا. وہاں سے چلا. اب سب نے دیکھا، سارے دیکھ رہے ہیں کہ ستارہ ٹوٹا ہے. اور کس رسالت میں آپ نے جو کہہ دیا تھا، اس کا مطلب ہے سارے انتظار میں تھے، اسی لیے دیکھ رہے تھے کہ ٹوٹا، آسمان سے اترنے والا اترا. اب جیسے ہی اس نے فلک کو چھوڑا، جناب سیدہ نے دیکھا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا تو کہا اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر. جب 34 مرتبہ بی بی یہ کہہ چکی، اس وقت علی کی چھت پہ اتر چکا. اللہ اکبر. علی کی چھت پہ اتر چکا تھا. اب جیسے ہی اتر چکا، اب بی بی نے دیکھا، بی بی نے کہا الحمدللہ، 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 الحمدللہ. اور جب بی بی 33 مرتبہ کہہ چکی، پھر اس نے آسمان کی طرف رخ کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر جب نیچے سے اوپر کی طرف پھر سفر کیا، اب بی بی نے کہنا شروع کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی جب نیچے سے اوپر جائے کوئی شے تو پھر سبحان اللہ ہی تو کہتے ہیں. رسالت مآب جب معراج سے اوپر تشریف لے گئے تو اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کو جدائی ہے. ہاں، یہ ہے عقد علی. عقد کہاں ہوا؟ عرش پہ. ایک جھلک دکھاؤں. جب عرش پہ شادی ہوئی میرے مولا علی کی سیدہ سے. اچھا، آپ نے اکثر شادیاں اٹینڈ کی ہیں، آپ کی اپنی بھی شادیاں وہی ہیں. تو شادی کے جلوس میں، بارات میں کچھ نچھاور کیا جاتا ہے. ایسا ہے نا؟ کوئی پھول نچھاور کرتا ہے، کوئی مٹھائی، کوئی چھوارے، ٹھیک ہے نا، کوئی رقم، ایسے نا ہوتا ہے. یہ صرف یہاں نہیں ہوتا، عرش پہ بھی ہوا. اللہ اکبر. اللہ. ہاں، کتابیں بھری پڑی ہیں، جا کے دیکھو تو صحیح. اب اچھا، عقد پہ
दूल्हा क्या देता है? हक और महर देता है ना। और ये शरीयत का मसला है कि दूल्हा हक और महर अपनी जेब से अदा करे। जायज है, ये शरई मसला है। दूल्हा हक और महर अपनी जेब से अदा करे। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, जनाबे सैयदा के अक्द पर पूरी रूए जमीन हक उल महर में अली ने लिख दी। अल्लाह अकबर। ऐसे है ना, पूरी रूए जमीन का पानी सैयदा के हक उल महर में। और मैं पहले बता चुका हूं कि हक उल महर दूल्हा अपनी खास जेब से अदा करता है। अली पूरी जमीन का मालिक है तो अदा किया। पूरी जमीन का अली मालिक है और यकीनन है। और इसी में यही शेर है, शाह जमीन और ज़मन कीस बगैर अली। अल्लाह अकबर। जमीन का शाह कौन है? जमीन का सैयद कौन है? जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह अकबर। कौन हो सकता है अली के अलावा? अली मालिक था तो बतूल को हक उल महर में दी। अल्लाह अकबर। और हाँ, बतूल के हक उल महर में है। हाँ, सैयदा ज़हरा के हक उल महर में है। हक उल महर एक होता है मुअज्जल और एक गैर मुअज्जल, ठीक है ना। एक यहां अदा कर दिया जाता है और एक बाद में। अल्लाह अकबर। वहां भी ऐसे हुआ। ये जितनी भी जमीनें हैं, दरिया हैं, जन्नत के हूरे, जन्नत के हूर, जन्नत के कसूर, जन्नत के सारे नेमात, ये क्या है? ये हक उल महर दिया अली इब्न अबी तालिब ने। अच्छा, फिर एक हक उल महर जो बाद में अदा हुआ, वो क्या है? अल्लाह अकबर। परवरदिगारा, हक उल महर शादी की है तूने। अल्लाह अकबर। दूल्हा है तेरी तरफ से। ये बीबी बतूल का हक उल महर जो लिखा गया वो तो यहां अदा हो गया। जो बाद में अदा होना है, अब आपकी बात हो रही है, जो बाद में अदा होना है वो क्या है? फरमाया, बस मेरे हक उल महर में मेरे अदादार हुसैन के अदादारों की शफाअत लिख दे। अल्लाह। हाँ, अदादारों की शफाअत लिखवाई है बीबी ने। तो अब वहां निछावर क्या हुआ? अल्लाह ने आमर अल्लाह शजरत तूबा, अल्लाह ने शजर तूबा को हुक्म दिया कि तू दुर्रन व यवाकीतन वल जवाहिरा अनंसिल, कि तू ए शजर तूबा, ए तूबा की तरफ तू निछावर कर अक़द अली व बतूल पर। क्या? दुर्रन मोती, याकूत, जवाहिरात। और फिर हूरों को हुक्म दिया कि तुम उसे चुनो, तुम वो निछावर लूट लो। और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से ऐसा किया। अब किताबें बताती हैं, आज भी अगर किसी हूर को अपनी किसी सहेली हूर के पास कोई तोहफा भेजना हो तो अक़द अली व बतूल पे लूटा हुआ मोती भेजती है। अल्लाह। हाँ, और ये कह के भेजती है कि इसे मामूली न समझना, अक़द अली व बतूल पे लूटा गया मोती है। अल्लाह अकबर। ये किसको हुक्म दिया? शजरा तूबा को। अब वहां सिदरा भी तो है, सिदरतुल मुंतहा। अल्लाह ने सिदरा को हुक्म दिया, अमर अल्लाह सिदरा। क्या? अनन शरी शिकाकन बिक़द्र मुहिब्बी फातिमा व औलादिहा। फरमाया सिदरा से कि तू निछावर कर। क्या? सकाकन बिक़द्र मुहिब्बी फातिमा व औलादिहा, तू जन्नत के परवाने निछावर कर। अल्लाह। जन्नत के परवाने निछावर कर। तादाद में कितने हो? फरमाया बिक़द्र मुहिब्बी फातिमा व औलादिहा,
جناب سیدہ فاطمہ اور ان کی جتنے بھی محب ہوں گے، قیامت تک آنے گے جتنے بھی محب، ان کی تعداد کے مطابق جنت کے پروانے نچھاور کر وَآمَرَ الْمَلَائِكَةَ، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم انہیں چنو، چن کے سنبھال کے رکھو، جب قیامت کے دن مومن عزادار محب علی ابن ابی طالب آئیں تو ایک ایک کا نام لے کے دینا، اے حسنین حیدر یہ لو جنت کا پروانہ، اے افضال صاحب یہ لو جنت کا پروانہ، اے فلاں ابن فلاں یہ لو جنت کا پروانہ، یہ لو جنت کا پروانہ، اور ساتھ یہ بھی کہے گا، توجہ میرے محترم سامعین، یہ بھی اللہ کہے گا کیا؟ فرمایا اگرچہ تم عرش پہ ہونے والی شادی عقد علی و بطول میں شامل نہیں تھے، لیکن اللہ نے تمہیں بھلایا نہیں۔ اللہ نے تمہیں بھلایا نہیں ہے، یہ عقد علی و بطول کا تحفہ ہے، کیا؟ جنت کے پروانے۔ اللہ اکبر۔ شافع روز جزا کیس بغیر از علی، اللہ اکبر۔ شافع روز جزا کیس بغیر از علی، فرمایا قیامت کے دن شفاعت کرنے والا علی کے علاوہ کون ہے؟ علی کے علاوہ کون ہے؟ شفاعت تو ہوگی، علی ابن ابی طالب اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے، اپنے محبوں کی شفاعت کریں گے۔ ایک جملہ آ گیا ہے سامنے، ہے توجہ، گھبرا تو نہیں رہے؟ ایک مرتبہ میری تسلی کے لیے مل کے باآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ میرے سامنے زائرین تشریف فرما ہے، کربلا گئے ہو؟ نجف اشرف ماشاءاللہ، جو نہیں گئے مولا انہی دنوں کے صدقے انہیں بھی زیارت کروائے۔ نجف اشرف میں جا کر زری کے سامنے کھڑے ہو کر ایک زیارت پڑھی جاتی ہے، اس زیارت کا ایک جملہ سنانے لگا، توجہ، یہ ہے نا شافع روز جزا کیس بغیر از علی، صرف علی شفاعت نہیں کریں گے، وہاں جا کے زائر نجف میں امیر المومنین کی زری کی طرف رخ کر کے سلام کرتا ہے کہ السلام علیکہ، جو زائرین بیٹھے ہیں جو جا کے زیارت پڑھتے ہیں وہ میری تعریف کریں گے، السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین، اے قیامت کے دن کے حاکم ہمارا سلام ہو۔ تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم آگے آ جائے، ایک ایک قدم، ایک ایک قدم، بہت مہربانی، بڑی نوازش۔ ایک مرتبہ مل کے باآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی حق ہوتا ہے، اس توجہ میں شکریہ۔ علی کون ہے؟ حاکم یوم الدین، توجہ چاہتا ہوں، اللہ کون ہے؟ یعنی مالک یوم الدین اللہ ہے، لیکن حاکم یوم الدین علی ابن ابی طالب ہے۔ بھئی قیامت کے دن دیکھیں فیصلہ ہے، نہ اللہ کل نظر آیا، نہ آتا ہے، اور نہ قیامت کے دن آئے گا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ امام اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کا قائم مقام ہوتا ہے۔ گزشتہ مجالس جن کو یاد ہے، قائم مقام ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، مالک یوم الدین اللہ ہے، لیکن وہاں کرسی عدالت پہ اللہ نہیں، اللہ کی صفت کا مظہر بن کے علی ہوگا۔ ہاں، السلام علیکم یا حاکم یوم الدین۔ اچھا علی حاکم یوم الدین ہے یا نہیں؟ آپ کا عقیدہ ہے؟ بولے، سارے بولے، ہے نا؟
سرمد اللہ اکبر. سرمد نے ایک شعر کہا ہے, وہ کہتا ہے سرمد معاملہ حشر با علیست. سرمد جو فارسی سمجھ رہے ہیں, میں ترجمہ بھی کرتا ہوں. سرمد معاملہ حشر با علیست. اگر قیامت کے دن حساب کتاب علی نے لینا ہے, وہ کہتے ہیں منزا منم کتاب توانی گناہ کن. فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جتنے گناہ کر سکتا ہے کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں اب اس نے یہ شعر پڑھا, کہہ دیا. اب کتاب کے اوپر پڑھی ہے جسے دیکھنی ہو. القطرہ میں علامہ احمد بن مستنبط رضوی لکھتے ہیں, ایک شخصیت ظاہر ہوئی, نورانی شخصیت, اور ظاہر ہے وہ امام زمانہ ہی ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے آ کے سرمد سے کہا, سرمد تو نے جو شعر کہا اس کا پہلا مصرع صحیح ہے. اللہ اکبر. اس کا پہلا مصرع صحیح ہے, یعنی امام نے تائید کر دی کہ واقعی قیامت کے دن حساب کتاب علی نے لینا ہے. اللہ اکبر. اب دوسرے مصرے کی تصریح کر. مولا جیسے آپ کا حکم. فرمایا کیا کہا تھا؟ شر مظروف ہے. فرمایا کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا کہ جتنے جی میں آئے گناہ کر میں ضمانت دیتا ہوں. منزا منم کتاب توانی گناہ کر. فرمایا نہیں, ایسا نہیں. ہاں اس کو یوں بدل دے کہ شر مظروف علی کن و کم تر گناہ کن. اللہ اکبر. فرمایا علی کا سامنا کرنا ہے, گناہ تھوڑے کر. یقیناً ایسا امام ہی کہہ سکتے ہیں. اللہ شافع روز جدا کی بغیر از علی, تاج سر اولیاء کی بغیر از علی. فرمایا اللہ کے تمام ولیوں کا سرتاج علی کے علاوہ کون ہے؟ اللہ اکبر. ہاں سرتاج علی ہے. رسالت مآب جب معراج پہ گئے تو وہاں اللہ نے کہا تھا کہ اے میرے حبیب یاد رکھ علی ابن ابی طالب کے متعلق میں تجھے ایک کلمہ بتانے لگا ہوں. کیا؟ فرمایا علی هو نور اولیاء. فرمایا علی میرے تمام ولیوں کا نور ہے. علی میرے تمام ولیوں کا نور ہے. پھر پوچھ رہا ہوں, علی میرے تمام ولیوں کا نور ہے, یعنی اگر علی نہ ہو تو سارے کے سارے ولی اللہ کے ولی بے نور ہو جائیں. اللہ اکبر. نور ہے تو علی کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے تو ولیوں کا نور, اور اسی لیے تو خود میرے مولا نے فرمایا وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء. فرمایا میں وہ وجہ اللہ ہوں کہ جس کی طرف اللہ کے رخ اپنی اپنی پریشانیوں مصیبتوں میں رخ کرتے ہیں. ہاں انا وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء. فرمایا وہ وجہ اللہ میں ہوں کہ جس کی طرف اللہ کے ولی توجہ کرتے ہیں, اپنا رخ پھیرتے ہیں. علی وجہ اللہ ہے. علی وجہ اللہ ہے یا نہیں؟ بولے. سب کا عقیدہ ہے. پڑھ دوں ایک آیت, توجہ. اللہ وجہ اللہ ہے علی, اور اللہ سورہ رحمان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فرمایا ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے وجہ اللہ کے. کس نے ٹوٹا ٹوٹا نعرہ لگایا اور لگوایا؟
جھجک کے ڈر ڈر کے وہی لیتا ہے جس کے پیر کا نام بھری محفل میں لینے کے قابل نہ ہو. مل کے آج اس طرح نعرہ لگاؤ کہ درجہ اشرف تک پہنچنا چاہیے. پیتنی سوالک نعرہ حیدری اللہ 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 جو ہے بڑھا دی. قلعہ خیبر شکن کی بغیر از علی. فرمایا قلعہ خیبر کو اکھاڑنے یا توڑنے والا علی کے علاوہ کون ہے؟ اللہ اکبر. ہاں علی نے توڑا. ہاں اللہ اکبر. علی اور علی ابن ابی طالب بات میں پھر وہی آ گئی. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ما قلع تو بابا خیبر بقوت الجسمانیہ. اللہ اکبر. ولیکن بقوت ربانیہ. فرمایا مجھے علی ابن ابی طالب نے خیبر کا دروازہ اپنی جسمانی قوت سے نہیں بلکہ اللہ کی طاقت سے اکھاڑا. اللہ اکبر. اللہ قوی ہے. اللہ کی صفت ہے نا ان اللہ قوی عزیز. اللہ قوی ہے, طاقتور ہے, قوت والا ہے. لیکن ہمیں کیسے پتا چلے؟ اللہ اکبر. بغیر علی کے کون بتائے کہ وہ کتنا قوت والا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. شاہ زمین و زمن کی بغیر از علی. ہمارا زمین و زمن کا مالک سردار سوائے علی کے اور کون ہو سکتا؟ اللہ اکبر. زمین کا مالک ہے علی, شاہ زمین. سمجھو جاتا ہوں, زمین کا مالک ہے علی. کہوں جملہ, زمین تراب ہے, علی ابو تراب ہے. زمین تراب ہے, علی ابو تراب ہے. توجہ جاتا ہوں. ہاں اچھا, یہ زمین جس کا علی شاہ ہے, یہی لکھ کے دی تھی نا سیدہ کو حق المحر میں. بولے کہہ دوں ایک جملہ, رسالت مآب فرماتے ہیں اے علی, چونکہ یہ ساری زمین تیری زوجہ کے حق المحر میں ہے, من مشا علی الارض بدون رضاہا مشا حرامن. فرمایا اب جو بندہ اس زمین پہ چل رہا ہے لیکن بطول اس سے ناراض ہے تو اس کا چلنا حرام ہے. مشا حرامن. اور آگے پھر فرمایا من اکل من الارض بدون رضاہا اکل حرامن. فرمایا جو بندہ بطول کو راضی کر کے اس زمین سے کھا رہا ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے. اس کا کھانا بھی حرام. کب تک کھائیں گے؟ کب تک کھائیں گے؟ آخر تو قائم نے آنا ہے. اللہ اکبر. آخر تو سیدہ کے بیٹے نے آنا ہے نا, اور جب آئے گا تخت پہ بیٹھے گا, آواز دے کے کہے گا کہ یا آداء اللہ و رسولہ, اے اللہ کے دشمنوں, اے اس کے رسول کے دشمنوں, وآداء زوجتہ, اے علی کی زوجہ کے دشمنوں, تم نے جو میری دادی کے حق المحر سے کھانا تھا بس کھا لیا, اب میں آ گیا ہوں, اب کھا کے دکھاؤ. کلوا من مذابر الدنیا وخرابها واستعدوا لجواب المودۃ وحسابها. فرمایا اب مودت کا حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب دنیا میں جہاں جہاں گندگی کے ڈھیر ہیں وہاں سے جا کے اپنا کھانا کھاؤ.
ایک جملہ توجہ ہے عبدالرحمن، یہ بھی پھر آپ کی فضیلت میں کہنے لگا، یعنی اس کا فائدہ بھی آپ کو ہونا ہے۔ اللہ نے جس دن زمین کو پیدا کیا تھا، جس دن زمین کو پیدا کیا تھا، اللہ نے اسی دن زمین کو وحی کر دی تھی، خبردار پتہ نہیں کس کس مخلوق کے اے زمین تجھ پہ قبرستان بننے ہیں، اس میں قبریں بنے گی، لیکن یاد رکھ جب علی ابن ابی طالب کا محب دفن ہو تیرے اندر، خبردار اسے کچھ نہ کہنا۔ اللہ اکبر، یہ ملکیت ہے، یہ ملکیت ہے، ورنہ فشار قبر سنا ہوا ہے؟ فشار کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں آپ سب گھر والے بیٹھے ہیں، گھر میں آپ کی ماں بہن کپڑے تو دھوتی ہوگی، کپڑے تو دھوئے جاتے ہیں نا۔ جب کوئی خاتون کپڑے کو دھوتی ہے اور دھو کے اس کے بعد اس کو نچوڑتی ہے، اس نچوڑنے کو فارسی میں کہتے ہیں فشردن، نچوڑنا۔ یعنی اگر منکر علی جب دفن ہوتا ہے تو قبر اسے ایسے نچوڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا حسین و حسن کی بغیر علی، اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے، یعنی آپ نے دیکھا، کتابیں پڑھ کے دیکھیں، جناب سیدہ جب بھی سلام اللہ علیہ امیر المومنین کو مخاطب کرتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ یا ابا الحسن، اللہ اکبر، یا ابا الحسن، یا ابا الحسین، یعنی یا ابا الحسن سے یا ابا الحسین سے، تو یہی مطلب ہے بابا حسین و حسن کی۔ ویسے تو رسول کے بھی بیٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ بولے حق ہے نا، یعنی حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں، لیکن کب سے؟ مباہلہ کے دن سے۔ اور مباہلہ کے دن کے بعد ہی صحابہ نے کہنا شروع کیا، یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، اللہ اکبر، ہاں، صاحب تیغ دو سر کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بغیر از علی، فرمایا یہ دو سر والی تلوار کا مالک سوائے علی کے اور کون ہے؟ کون سی تلوار ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذوالفقار، ذوالفقار، اللہ اکبر، دو شاخوں والی، اللہ۔ اچھا اس کو کہتے کیوں ہیں ذوالفقار؟ میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے مولا سے کسی نے پوچھا، مولا یہ ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ توجہ، ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا اس لیے کہ علی اس تلوار ذوالفقار مردم شکار سے، اللہ اکبر، جس پر بھی حملہ کرتے تھے اس کو دو چیزوں سے محروم کر دیتے تھے، دنیا میں زندگی سے اور آخرت میں جنت سے، اللہ اکبر، ہاں، فرمایا اس لیے اسے ذوالفقار کہتے ہیں، دو شاخوں والی، ایک شاخ، اللہ اکبر، ایک شاخ دنیا میں اہل و عیال سے اور زندگی سے محروم کرتی ہے، اور دوسری شاخ جنت سے محروم کر دیتی ہے، یہ ہے ذوالفقار۔ کیا ہے اسی ذوالفقار کا ایک کرشمہ دکھاؤں، توجہ ہے خدا؟ اچھا یہ بتاؤ، ہمارے کتنے امام ہیں جن کو تلوار سے لڑنے کا موقع ملا؟ صرف دو، یا مولا علی یا پھر مولا حسین، ٹھیک ہے، متفق ہو اسی بات میں۔ دونوں کی جنگ
پڑھ کے دیکھ لو. چلے میں مولا حسین کی بات بھی ہے, میں چونکہ ذوالفقار علی ابن ابی طالب سے منسوب ہے تو میں بات کرنے لگا ہوں. علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار چلتے چلتے گاجر مولی کی طرح دشمنوں کو کاٹتے کاٹتے کچھ سر چھوڑ دیتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کچھ سر چھوڑ دیتی تھی, پھر چلنے لگ جاتی تھی, پھر 2 سر چھوڑ دیے, پھر چلنے لگ جاتی تھی. گاجر مولی کی طرح رفتار کے ساتھ کاٹ رہی ہے, پھر چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کی تلوار اس دشمن خدا کو چھوڑ دیتی تھی کہ جس کی صلب میں قیامت تک کوئی ایک مومن آنے والا ہو. اللہ اکبر. علی کا کوئی ایک شیعہ اگر آنے والا ہو اس دشمن کی صلب سے بچے آتے رہتے ہیں. توجہ ہے؟ ہاں, آپ جناب محمد کو ہی دیکھ لیں. اللہ اکبر. میں آگے نہیں کہتا, توجہ ہے اللہ کی. ہاں, تو یہ ہے کیا چھوڑ دیتے تھے کس کو؟ اس کی صلب سے اگر ایک شیعہ نے بھی آنا ہو. اللہ اکبر. بات تو آپ نے سن لی, نتیجہ تو نکالے. ایک مومن نے, ایک شیعہ نے آنا ہو, قیامت تک کے دشمنوں کو دندناتے پھرتے ہیں, چلتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, لیکن ایک مومن نے آنا ہے. اب علی نے کسے چھوڑ دیا؟ دشمن کو. کسے چھوڑا؟ بولے ہیں دشمن کو. ابھی وہ مومن قیامت تک اللہ جانے کس کی صلب میں ہے, اللہ جانے کس کی صلب میں ہے, کس دشمن کی صلب میں ہے. جو علی ابن ابی طالب اپنے اس شیعہ کے لیے دشمن چھوڑ دیتا ہے صرف اس شیعہ کو بچانے کے لیے کہ جو اس کی صلب میں ہے, ابھی آیا نہیں, پیدا نہیں ہوا, تو جو علی اپنے ایسے شیعہ کو جو صلب میں ہے چھوڑ دیتا ہے تو یہ پلے پلائے شیعہ جہنم میں ڈال دے گا. ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ابھی صلب میں ہے, اس کا تو اتنا اہتمام کہ اسے بچایا جا رہا ہے. حالانکہ علی ابن ابی طالب عالم الغیب ہیں, یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ایک شیعہ جس کے لیے چھوڑ رہا ہوں دشمن کو, یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں, وہ گناہگار ہے, گناہ بجا لائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اکبر, علی ابن ابی طالب اپنے دشمن کو چھوڑ رہے ہیں اس ایک کو بچانے کی بات. اللہ, یہ ہے تلوار. علی, اچھا آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا یہاں تلوار کہیں اندر ادھر ادھر یا آپ کے گھروں میں ہے نا, فریم میں لگی ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ اس تلوار ذوالفقار کی شبیہ ہے. کیا ہے؟ شبیہ ہے. بڑا احترام ہے شبیہ کا. یہ اندر جاتے ہوئے شبیہ کا پورا کمرہ ہے, اس میں ساری شبیہیں پڑی ہیں. اس میں پڑا ہوا شہزادہ علی اصغر کا جھولا, حضرت علی اصغر کے جھولے کی شبیہ ہے. توجہ جانا, شبیہ کا بڑا احترام ہے. ہاں, شبیہ کا احترام کیا کرو. اچھا, یہ علم, یہ اندر پڑے ہوئے شبیہات جتنی بھی ہیں, یہ وہ شبیہ ہیں جو ایک جگہ پہ پڑی ہیں, ایک جگہ پہ پڑی ہیں. لیکن ایک شبیہ ایسی بھی ہے جو چل سکتی ہے, جو پھر سے. اللہ اکبر. مولا آپ کی شرعی حاجات کو پورا کرے, مولا ایسا ذوق مبدل سلامت رکھے. اور اس توجہ میں شکریہ. مرتجز ذوالجناح کس کی شبیہ ہے؟ مولا حسین کے مرتجز کی شبیہ ہے. زیارت کرتے ہو, کیا کرو. اللہ, ایک بات ضرور شبیہ ہے. حج کے موقع پر, حاجی صاحبان بیٹھے ہیں, حج کے موقع پر وہاں جا کے 3 شیطانوں کو پتھر مارتے ہو. کیا وہ اصل شیطان ہے؟ بولے ہیں نہیں, شیطان کی شبیہ.
وہ شیطان کی شبیہ ہے، کیا وہ عزت کی بنیاد پر ہے یا توہین کی بنیاد پر؟ اللہ اکبر، توہین کی بنیاد پر، یعنی توہین کی بنیاد پر اگر شبیہ جتنی بھی ہیں، یعنی وہ تین جتنی بھی ہیں، ان کو پتھر مارے جائیں. توجہ، سمجھ گئے ہیں لوگ؟ ہاں، کہ تعداد میں کتنے ہیں؟ توجہ میری طرف ہے. یعنی شیطانوں کو پتھر مارے اور وہ ہے توہین کی بنیاد پر. اس کا مطلب یہ ہوا توہین کو اگر مارے جائیں، توہین کی نیت سے اگر شیطان کی توہین کی جائے اور ان پتھروں کو پتھر مارے جائیں تو اس کا مطلب ہے اصل کی توہین ہے. بولے اصل کی توہین ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہوئی نا. جب توہین کی بنیاد پر شبیہ اگر اس کی توہین کی جائے تو وہ اصل کی توہین ہوتی ہے، اور جو مرتجز کی شبیہ جو اصل ہے مرتجز ذوالجناح، اس کی عظمت اور عزت کی بنیاد پر اس کی شبیہ کی تعظیم کی جاتی ہے. تو اس ذوالجناح کی تعظیم اصل مرتجز کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، یقیناً ہے. اللہ اکبر. اسی لیے شبیہ ذوالجناح کا احترام کیا کرو. شبیہ ذوالجناح اگر چلے تو اس کے ساتھ چلا کرو. ہاں، مجھے بہت دکھ ہوا تھا جب میں پہلے پشاور میں آیا تھا عشرہ پڑھنے. 10 محرم کے دن میں نے دیکھا کہ شبیہ ذوالجناح اکیلی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ حسین کے عزادار ہو، حسین کے ماتمدار ہو، کیا شبیہ کے ساتھ چل نہیں سکتے؟ دعویٰ تو تمہارا یہ ہے کہ زیارتیں پڑھتے ہوئے تم کہتے ہو کہ مولا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے اور آپ کے ساتھ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے. کیسے فائز ہوتے؟ اللہ اکبر. تو میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 10 محرم کو جب شبیہ ذوالجناح یہاں سے بن کے جائے تو باقاعدہ اسے جلوس کے ساتھ لے جاؤ تاکہ اس کی عظمت برقرار رہے، تاکہ پتہ چلے کہ تم اس کی عزت و عظمت کر کے اصل مرتجز کی عظمت بڑھا رہے ہو. ناراض ہو گئے؟ اللہ اللہ. تو یہ ہے شبیہ کی عزت. شبیہ کی اللہ بڑی عزت کرتا ہے. اللہ، میرا موضوع نہیں شاید کیا کہوں، دائیں بائیں ہو جاؤں گا. ہاں، شبیہ، بس شبیہ پہ ایک بات سنو. شبیہ اللہ بڑا احترام کرتا ہے. شبیہ ایک مسخرہ تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون کے دربار میں، اور وہ دربار میں فرعون کو خوش کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کی نقلیں اتارتا کہ موسیٰ کیسے ہنستے ہیں، موسیٰ کیسے چلتے ہیں، موسیٰ کیسے بیٹھتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، نقلیں اتارتا. اللہ اکبر. اب ہوا کیا؟ جب فرعون اور فرعون کے لشکریوں کو جب وہ دریائے نیل کراس کرنے لگے، عبور کرنے لگے، سارے کے سارے غرق ہو گئے سوائے اس ایک مسخرے کے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ نے دیکھا ہے تو بچ گیا. اب کلیم اللہ تھے، کلام تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہی تھا. پروردگارا، یہ تو میرا دشمن ہے، یہ تو میری نقلیں اتارتا تھا. فرمایا اسی لیے تو مجھے حیا آئی کہ جو میری حجت کی شبیہ بنتا ہے میں اسے کیسے ڈبو دیتا. تاریخ پڑھ کے دیکھو تو شبیہ کی عزت کیا کرو. اللہ اکبر. بس آخری شعر. آقائے کمبر بگو کیس بغیر از علی. فرمایا کون ہے کمبر کا مولا سوائے علی ابن ابی طالب. کون ہے کمبر کا مولا سوائے علی ابن ابی طالب کے. اور یہی جناب کمبر
کھڑے ہیں. کہا تو کس کا غلام ہے؟ توجہ, کس کا غلام ہے؟ کتابیں پڑھ کے دیکھیں. تو اس نے پلٹ کے کہا, بہت بڑا خطبہ ہے, اس میں ایک جملہ کرنے لگا. اس نے پلٹ کے جناب پیغمبر نے کہا, کیا انا مولا امیر المومنین و امام المتقین و حبل اللہ المتین والنبع العظیم والحاکم والحکیم والصراط المستقیم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کس کے غلام ہو؟ کون ہے تمہارا مولا؟ فرمایا میں اس علی ابن ابی طالب کا غلام ہوں, وہ ہے میرا مولا کہ جس کا لقب ہے امیر المومنین, جس کا لقب ہے امام المتقین, جس کا مطلب ہے حبل اللہ المتین. حبل اللہ المتین, اللہ کی رسی ہے نا. قرآن میں آیت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو, آپس میں تفرقے میں نہ پڑو, ہے نا. جب یہ آیت نازل ہوئی, رسالت میں آپ نے ممبر میں پڑھی, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کو حبل اللہ ہے کیا؟ وہ اللہ کی رسی ہے کون؟ اللہ اکبر. تو علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہے اللہ کی رسی. اللہ اکبر. حبل اللہ, کہ جس کو مضبوطی سے تھام لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے. بس یہ سننا تھا. ایک صحابی آگے بڑھا اور اس نے جا کے علی ابن ابی طالب کو زور سے گلے سے لگایا, جپا ڈال دیا. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد کہنے لگا اے رسول کے صحابیوں, یاد رکھنا میں نے حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا. فرمایا تو سمجھا ہی نہیں میری بات. رسول نے فرمایا اس طرح جا کے جپا ڈالنے کو مضبوطی سے پکڑنا نہیں کہتے. مولا پھر کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جو علی کہے وہی کرو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ ہے حبل اللہ کو تھام لینا. اللہ اکبر. بس ختم ہو گئی بات. قصیدہ ہی اتنا تھا, قصیدہ آگے ہوتا, آگے بڑھتے. ہاں, آج پردے داروں میں ایک بیوہ آئی ہوئی ہے. اداداروں قاسم کی ماں, ایک یتیم کی ماں. اور میں آج پردہ داروں کو, اپنی ماں اور بہنوں کو حکماً کہوں گا ایک ذاکر ہونے کے ناطے, کہ وہ بیوہ آپ کے درمیان آئی ہوئی ہے, پرواز, اور اس نے قاسم کی مہندی تیار کرنی ہے, لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے. اس قدر آج گریا کرو کہ اسے مہندی بنانے کے لیے پانی مل جائے. اداداروں, بس جناب قاسم میرے مولا امام حسین بیان کرتے ہیں کہ شب عاشور میں جائزہ لینے لگا اپنے خیموں کا, کہ دیکھوں میری فوج, میری سپاہ, میرا لشکر کیا کر رہا ہے. کہتے ایک خیمے سے میرے مولا حسین فرماتے میرا گزر ہوا تو دو آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں. ان میں ایک عباس کی تھی, ایک علی اکبر کی تھی. عباس علی اکبر سے کہہ رہے تھے, علی اکبر کل میدان میں جانے کی جلدی نہ کرنا, پہلے مجھے جانے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنی بابا کے آنکھوں کا نور ہو. اگر تم پہلے چلے گئے, شہید ہو گئے, تو آپ کے بابا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا. اداداروں, پھر اس حضرت علی اکبر بولے کہ چچا اگر میں آنکھوں کا نور ہوں, آپ بھی تو میرے بابا کی کمر کا زور ہو. اگر آپ پہلے چلے گئے تو میرے بابا کی کمر کا زور ختم ہو جائے گا. ازاداروں, رونے والوں, میرے مولا حسین روایت کرتے ہیں یا اچانک خیمے کی اوٹ سے قاسم برآمد ہوئے, اندر گئے, یہ بات سنی, ایک ہاتھ عباس کے قدموں پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ علی اکبر کے قدموں پہ رکھ کے کہا
میں سب سے پہلے جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ میں کسی کی کمر کا زور ہوں، نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہوں. سب سے پہلے میں میدان میں جاؤں گا. عزادارو حسین کہتے میں فوراً اندر گیا، قاسم کو سینے سے لگایا، قاسم کو سینے سے لگا کے میں نے کہا تو نے کیسے سمجھ لیا ہے کہ تو کسی کی آنکھوں کا نور نہیں ہے؟ تو وہ قاسم ہے کہ جب تو میرے پاس ہوتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے پاس میرا بھائی حسن بیٹھا ہوا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسن بیٹھا ہوا ہے. اور میرا کیا خیال ہے قاسم، تیرے جانے سے میرے 2 گھر برباد ہوں گے، تیرے جانے سے میرے 2 نقصان ہوں گے. ایک تو میری بھاوج کا گھر لٹ جائے گا، اور دوسرے نمبر پہ میری بیٹی کا سہاگ اجڑ جائے. اجرکم اللہ. عزادارو بڑی مشکل کے ساتھ اجازت ملی ہے. بار بار علی اکبر علی جناب قاسم جاتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، لیکن حسین واپس کر دیتے ہیں. نہیں قاسم، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا، تم میرے حسن بھائی کی نشانی ہو. عزادارو رونے والوں، اب خیمے میں جائیں تو اماں کہتی ہے ابھی تک زندہ ہو، ابھی تک زندہ ہو. میدان کی اجازت نہیں ملی. اماں کیا کروں؟ اندر خیمے میں آتا ہوں تو آپ مجھے کہتی ہیں کہ ابھی تک زندہ ہو. باہر جاتا ہوں، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے. عزادارو بی بی ام فروہ کو یاد آیا، کہا ادھر آؤ قاسم، ادھر آؤ ذرا اپنی آستینیں الٹو. آستینیں الٹی. عزادارو یہاں پہ ایک تعویذ تھا، تعویذ کو کھولا اور جناب بی بی ام فروہ نے کہا یہ تعویذ لو اور جاؤ چچا کی خدمت میں. عزادارو رونے والوں، اب کتابیں بتاتی ہیں کہ قاسم نے وہ تعویذ لیا، تعویذ لے کے امام حسین کی طرف بڑھے. جیسے ہی دور سے آتا دیکھا نا قاسم کو، حسین نے کرسی چھوڑ دی، رخ پھر گیا جنت البقیع کی طرف. آواز دے کے کہا بھیا تمہارا قاسم تیار ہو کے آ گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو آ کے تعویذ دکھایا. اب وہ تعویذ تو نہیں تھا، بڑے بھائی کا وصیت نامہ تھا چھوٹے بھائی کے نام. اس میں لکھا ہوا تھا اے حسین، کربلا کے میدان میں میرے قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت سے محروم نہ کرنا، اسے جانے دینا، یہ میری وصیت ہے. عزادارو اب تو بالکل طے ہو گیا کہ قاسم نے جانا ہے. تیاری ہونے لگی. اب کیا کیا؟ اللہ اکبر. جس شہید کو حسین نے بھیجا ہے تیار کر کے، مثلا عباس کو بھیجا، سب سے پہلے کہا عباس مجھے اپنے بازو چوم لینے دو. اللہ اکبر. علی اکبر کو روانہ کیا، کہا مجھے سینہ چوم لینے دے. اصغر کو روانہ کیا، اٹھا کے لائے، اس کے گلے پہ بوسہ دیا. لیکن جب قاسم جانے لگے، اللہ جانے کیا یاد آیا حسین ابن علی کو. جناب قاسم سے کہا قاسم ذرا زمین پہ لیٹ جاؤ. عزادارو قاسم لیٹ گئے. اب حسین آگے بڑھے، بے ساختہ کبھی داڑھی کو بوسہ دیا، کبھی آنکھوں کو بوسہ دیا، کبھی کانوں کا بوسہ لیا، کبھی گلے کا بوسہ لیا، کبھی سینے کا بوسہ لیا. ہائے رونے والوں، پھر کھڑا کر کے سیدہ زینب نے دیکھا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں وہ جگہ چوم رہا ہوں جو جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں ان جگہوں کو چوم رہا ہوں. عزادارو ایک کفن منگایا، البس ثیابہ بصورت الکفن، کفن کی صورت میں لباس پہنایا. سیدہ زینب نے رو کے کہا میرے بھتیجے کو جیتے جی کفن پہنا رہے ہو. عزادارو میرے مولا حسین نے رو کے کہا اس کی لاش جیسے آئے گی وہ کفن کے قابل نہیں ہو. اجرکم اللہ. کفن کے قابل نہیں ہو، اس لیے کفن پہنا رہا ہوں. عزادارو اجازت ملی، تیار ہوئے، آئے میدان میں آئے. عباس ابن علی نے گر سکھائے ہوئے تھے جنگ کے. حسن کا یتیم تھا، ویسے بھی امام کا بیٹا تھا. عزادارو بڑی دلیری کے ساتھ جنگ کی. اس وقت حضرت عباس کے منہ سے ایک جملہ نکلا، قاسم آج کاش تیرا بابا حسن ہوتا.
وہ آج تیری جنگ دیکھتا، تحسین و آفرین کہتا۔ عزادارو، عمر ابن سعد ملعون نے اعلان کر دیا کہ چاروں طرف سے حملہ کرو اور اس پہ تیر برساؤ۔ عزادارو، اتنے تیر برسے، 400 تیر اندازوں نے جناب قاسم پہ تیر چلائے اور 30 تیر جناب قاسم کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ اللہ اکبر، آنکھوں میں تیر لگا، پیشانی پہ تیر لگا، بازو پہ تیر لگا، جسم کے چاروں طرف تیر ہی تیر تھے۔ عزادارو، ایک ظالم نے اپنی کمین گاہ سے نکل کر ایک ایسا نیزے کا وار کیا کہ اب جناب قاسم زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ عزادارو، گرتے گرتے آواز دی، یا اماں ادرکنی، چچا میری خبر لیجئے۔ عزادارو، جب جناب قاسم گرے ہیں، لیکن کیسے؟ تاریخ بتاتی، علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ گرتے گرتے جناب قاسم کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اٹک گیا، پھنس گیا۔ عزادارو، گھوڑا چلتا رہا، قاسم کا سر کبھی زمین سے ٹکراتا تھا، کبھی کسی لاش سے ٹکراتا تھا، کبھی کسی لاش سے ٹکراتا تھا۔ ہائے رونے والوں، ایک کالے برقعے والی بی بی ایک گھوڑے کو آواز دے کے کہہ رہی تھی، ذرا رک جا، وہ تیرے سوموں کے نیچے میرے بیٹے کا گوشت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول و منظور فرمائے۔ بس بھئی عزادارو، ادھر گرے یا اماں کہہ کے، ادھر حسین ابن علی نے سنا، آئے، زین پہ سوار ہوئے، مرتجز پہ سوار ہو کے آئے، اور اس قدر ہجوم تھا کہ قاسم کی لاش لینے کے لیے حسین نے 50 دشمن فی النار کیے۔ اس قدر گھوڑے دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں دوڑ گئے۔ اللہ جانے قاسم کی لاش کس طرح پامال ہو گئی۔ عزادارو، جب حسین آئے ہیں، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے، اور جب ٹکڑے چننے کا ارادہ کیا، اب میرے مولا حسین نے کیا کیا؟ اپنی عبا کا دامن زمین پہ بچھایا، ایک ٹکڑا اٹھایا، پھر آواز دے کے کہا، این القاسم، قاسم بیٹا کہاں ہو؟ دائیں طرف سے آواز آئی، لبیک چچا میں ادھر ہوں۔ حسین ادھر سے گئے، ٹکڑا اٹھا کے ابا کے دامن میں رکھا، پھر پکار کے پوچھا، این القاسم، قاسم بیٹا کہاں ہو؟ بائیں طرف سے آواز آئی، لبیک میں ادھر ہوں۔ عزادارو، ادھر سے ٹکڑا اٹھایا، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے۔ ہائے رونے والوں، حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے، یا اچانک میدان کربلا میں میرے مولا حسین نے دیکھا کہ کوئی سبز پوش ہے جو قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن رہا ہے۔ عزادارو، حسین پوچھتے ہیں، اے سبز پوش، بھتیجا تو مجھ غریب کا ہے، یتیم ہے، لیکن تو کون ہے قاسم کی لاش کے ٹکڑے چننے والا؟ عزادارو، آواز آئی، حسین، اپنے بھائی حسن کو نہیں پہچانا؟ میں حسن جنت البقیع سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے چننے آ گیا ہوں۔ عزادارو، اسی اثناء میں ہی حسین ابن علی نے دیکھا کہ ایک کالے برقعے والی بی بی جو اپنی چادر میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی ہے، آواز دے کے کہا، تم کہاں ہو؟ کہا، نہیں پہچانا، میں جنت البقیع سے تیری ماں فاطمہ اپنے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے چننے آئی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول و منظور فرمائے۔ عزادارو، اس طریقے سے حسین نے قاسم کی لاش کو چنا، اللہ اکبر، ابا کے دامن میں رکھا، ایک گٹھڑی بنائی، گٹھڑی اٹھا کے سر پہ رکھی۔ عزادارو، خیمے کی طرف آ رہے ہیں اور نوحہ پڑھ رہے ہیں، واہ قاسمہ، واہ مظلومہ۔ عزادارو، آئے ہیں خیمے میں، جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے، سب سے پہلے علی کی بڑی بیٹی سیدہ زینب آگے بڑھی، کہا، حسین، کیا میرے قاسم کو یتیم سمجھ کے لاش نہیں لے کے آئے؟ بہنا لے آیا ہوں۔ کہا، کہاں ہے؟ حسین نے گٹھڑی کھول کے دکھائی، کہا، یہ ہے تیرے قاسم کی لاش۔ عزادارو، سیدہ زینب نے سر پیٹ لیا، کہا، میرا 13 سال کا جوان تھا، 13 سال کے قاسم کی لاش بس اتنی ہے؟ اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول منظور فرمائے۔ عزادارو، حسین رو کے کہتے، بہنا، مجھے جتنی ملی ہے میں لے آیا ہوں۔
अदादार सारी बीबियां इकट्ठी हुई, सब ने मातम करना शुरू किया। इर्द गिर्द सारी बीबियां मुंह पे मातम करना शुरू किया, सीना को भी करने लगे। अदादारों सारी बीबियां आ गई। मेरे मौला हुसैन ने पूछा, ए बहन ज़ैनब, मुझे उम्मे फरवा नजर नहीं आ रही। उम्मे फरवा कहाँ है? बुलाओ उसको, उसके बेटे की लाश आई है। अज़ादारों, जब हुसैन ने कहा ना उम्मे फरवा को बुलाओ, अब सैयदा ज़ैनब कहती हैं, मैं जब खैमे में गई मैंने अजीब मंजर देखा। खैमे का दरवाजा इधर था, उम्मे फरवा इधर ढूंढ रही थी। अज़ादारों, सैयदा ज़ैनब ने कहा, उम्मे फरवा क्या कर रही हो? तुम्हारे बच्चे की लाश आई है, आओ। फरमाया, जब से मैंने सुना है ना कासिम शहीद हो गया है और मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया और मुझे नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादारों, बस आखिरी जुमले मेरे मौला ने सैयदा उम्मे फरवा को भी बुलवा दिया। अब जनाब उम्मे फरवा आई, देखा कासिम की लाश, ये है मेरे बेटे की लाश। एक टुकड़ा उठाया, चूमा, देखा, कहा ये भी नहीं। फिर दूसरा टुकड़ा उठाया, चूमा, सीने से लगाया, कहा ये भी नहीं। फिर तीसरा, इसी तरह टुकड़े देखती रही, चूमती रही, रखती रही। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, क्या कर रही हो? उम्मे फरवा क्या कर रही हो? कहा, मैं वो हाथ ढूंढ रही हूं कि जहां मेहंदी लगी हुई। अल्लाह, मैं वो गाने वाला हाथ ढूंढ रही हूँ। अज़ादारों, उसके बाद जनाब उम्मे फरवा ने जब ये कर लिया, अब कहा, ऐ मेरे मौला हुसैन, आप मेरे आका हैं, मेरे मौला हैं, बस आखिरी बात, मेरे मौला हैं। मैंने आज तक अपनी बेदगी की जिंदगी में आपसे कुछ मांगा है? कहा, नहीं मांगा। कहा, आज एक साइड बन के एक सवाल करती हूँ, मौला, या तो आप यहाँ से खेमे से बाहर चले जाएं या फिर मुंह दूसरी तरफ कर लें। अज़ादारों, कहा, मुंह दूसरी तरफ कर ले। ऐ ज़ैनब, तुम भी मुंह दूसरी तरफ करो। ऐ उम्मे लैला, तुम भी मुंह दूसरी तरफ करो। सकीना, तुम भी मुंह दूसरी तरफ करो। अज़ादारों, क्या किया? जब सब ने मुंह दूसरी तरफ किया, जनाब फरवा ने उस लाश के टुकड़ों में से खून उठा के सर से चादर उतार